اس دعائیہ سیشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. میں دعا کر رہا تھا خدا کے حضور آج کے لیے اس دعائیہ سیشن کے لیے. تو جو پیغام خدا نے مجھے دیا اس کا ٹاپک ہے 6 cloudy days and God spoke on 7th day. 6 دن تک گھٹا چھائی رہی اور 7ویں دن خدا بولا. ہالیلویہ. یہ عنوان ہے آج کے میسج کا. 6 دن تک گھٹا چھائی رہی اور 7ویں دن خدا بولا. میرے ساتھ دیکھیے خروج کی کتاب اس کا 24واں باب ہے اور اس کی 15 اور 16 دو آیات کو ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے. خدا کی خادمہ پاسٹر ایسٹر ناز ہمارے لیے اس حوالے کو پڑھیں گی. The book of Exodus chapter 24 verses 15 and 16. Yes. خداوند کی کلام مقدس میں یہ رقم ہے. جی. تب موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا. تب موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا اور پہاڑ پر گھٹا چھا گئی. اور پہاڑ پر گھٹا چھا گئی. اور خداوند کا جلال. اور خداوند کا جلال کوہ سینا پر. کوہ سینا پر آ کر ٹھہرا. آ کر ٹھہرا. اور 6 دن تک. اور 6 دن تک گھٹا اس پر چھائی رہی. اس پر چھائی رہی. اور 7ویں دن. اور 7ویں دن اس نے گھٹا میں سے. اور 7ویں دن اس نے گھٹا میں سے موسیٰ کو بلایا. موسیٰ کو بلایا. کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. آمین. خدا نے موسیٰ کو بلایا. کوہ سینا کا یہ واقعہ ہے. اور جب ہم اسی 24ویں باب کی 12ویں آیت سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے موسیٰ کو خود پہاڑ پر بلایا. خدا نے کہا اوپر میرے پاس پہاڑ پہ آ جا، میں تجھے کچھ خاص چیزیں دینے والا ہوں. اور وہ خاص چیزیں کیا تھی؟ خدا نے کہا میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں تجھے دوں گا. تو میری قوم کو یہ سکھانا. کیا کیا کہا خدا نے؟ میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں وہ دوں گا اور تو ان کو سکھانا. اب موسیٰ جو بہت زیادہ بیزی رہتے تھے، کاہنوں کے ساتھ، 70 بزرگوں کے ساتھ، اپنے جانشینوں کے ساتھ، قوم کے معاملات، بہت سارے کام تھے موسیٰ کو. تو ان سارے کاموں کے درمیان in the middle of all his activities خدا نے اس کو بلایا. خدا نے کہا مجھے تیری ضرورت ہے. So come up on the mountain. مجھے تیری ضرورت ہے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور پھر موسیٰ اور اس کا خادم یشوع اٹھے اور خدا کے پہاڑ پر اوپر چڑھ گئے. اور بزرگوں سے موسیٰ نے کہا کہ ہم لوٹ کر تمہارے پاس آئیں گے اور جب تک ہم نہیں آتے تم یہی ٹھہرے رہنا. وہ 70 بزرگ جن کو موسیٰ نے تعینات کیا تھا ان کو وہاں پر رکھا موسیٰ نے اور ان سے کہہ کے گیا کہ جب تک ہم واپس نہیں آتے تم یہی ٹھہرنا. اور پھر ان سے کہا کہ دیکھو ہارون اور ہور تمہارے ساتھ ہیں، جس کسی کا کوئی مقدمہ ہو وہ ان کے پاس جائے. موسیٰ نے اپنی نمائندگی کے لیے ہارون اور ہور کو وہاں پر چھوڑا. اب کتنی خاص اور اہم میٹنگ ہوگی جس کے لیے موسیٰ لاپرواہی نہیں کر رہے. خدا کے خادم آج مشن ٹرپ پر ہیں اور ہم خدا کے خادم کی غیر موجودگی میں وفاداری سے خدا کے کام کو کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک؟ اور ایسی وفاداری ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم آدمیوں کو خوش نہ کریں بلکہ ہم خدا کے کام کو خدا کا کام جان کر کریں. آمین. خدا نے اپنے خادم موسیٰ کو بلایا. آج ہم پریکٹیکل باتیں زیادہ کریں گے. اپنے خادم کو خدا نے پہاڑ پر بلایا اور موسیٰ نے پہاڑ پر جانے سے پہلے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے. کیا ذمہ داریاں تھیں؟ کہ میری قوم کا کوئی مقدمہ ہوگا تو اس کو کون دیکھے گا. 70 بزرگوں کو کہا ہارون اور ہور یہاں رہیں گے. پچھلی جنگ میں
انہوں نے میرے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے, وہ میرے ساتھ پہاڑ پہ تھے. اب وہ نیچے رہیں گے, اب ان کی دوسری اسائنمنٹ ہے جس کو وہ مکمل کریں گے. رائٹ؟ اس میٹنگ کے لیے خدا نے موسیٰ کو بلایا تھا. یہ بات میں آپ کو بار بار کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک بھید ہے. خدا نے بلایا تھا, موسیٰ نے خدا کو اس میٹنگ کے لیے نہیں کہا تھا. جب خدا ہماری زندگی میں کچھ اہم اور انوکھا کرنا چاہتا ہے, یا ہمارے خاندانوں اور نسلوں کے لیے کوئی سنجیدہ فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے, تو پھر خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور میں جھکیں, ٹھہریں اور اس کی کال پر لبیک کہیں. آمین. خدا نے جب ابراہیم کو تارا کے گھر سے نکال کر ایک بڑا فیصلہ کرنا تھا, تو خدا نے لٹرلی اسے کہا کہ اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ اور اس ملک کی طرف جا جو تجھے میں دکھاتا ہوں, میں بتاؤں گا. کیونکہ خدا کچھ اہم کرنے والا تھا ابراہیم کی زندگی میں. سو خدا نے موسیٰ کو فوراً بلایا. اٹ واز این انسٹنٹ کال, فوراً, کہ آپ جلدی سے میرے پاس پہنچو, مجھے آپ سے بات کرنی ہے. اب بلایا تو فوراً تھا, لیکن جواب جلدی نہیں ملا. یہ سیکھنے والی بات ہے. بلایا تو جلدی تھا, لیکن جواب جلدی نہیں آیا. خدا 6 دن تک خاموش رہا. پہاڑ پر بلا لیا ہے and he is not speaking. دعا اکٹھیاں کر لیا ہے, لیکن جواب کوئی نہیں آن ڈیا. ڈیلی دعا, ڈیلی دعا, ڈیلی پوچھتا ہے کتنے ہیں خداوند. موسیٰ کو کیسا لگا ہوگا, کیونکہ موسیٰ کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا, فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ خدا نے بلایا ہے تو بولنا ہی نہیں دیا. واو, کیسا فیل ہوا ہوگا موسیٰ کو, کیسا لگا ہوگا موسیٰ کو. تو بول نہیں رہا, تو بات نہیں کر رہا, میری قوم کیا کہے گی, 70 بزرگ کیا کہیں گے, ہارون اور ہور کیا سوچیں گے. 6 دن تک میں منتظر رہا ہوں, مگر خدا نہیں بولتا, بلکہ گھٹا میں, بادل میں جنبش کرتا جا رہا ہے, جنبش کر رہا ہے, اور میں اس کی جنبش کو انجوائے کر رہا ہوں, اور وہ نہیں بول رہا. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. 6 دن کیسے گزرے ہوں گے موسیٰ کے. شاید پہلے دن موسیٰ بہت ایکسائٹڈ ہوں گے کہ خدا نے مینوں پھر سدیا ہے, ٹھیک, لیکن بولے یا نہیں. چلو اٹس اوکے, نو پرابلم, شاید کل بولے گا. اب جب اگلا دن آیا تو پھر خدا نہیں بولا. اینڈ موسیٰ انزائٹی کا شکار ہو گیا, اینکشس ہو گیا کہ کل تے نہیں سی بولے, چلو کوئی گل نہیں سی, آج کی ہوا ہے, آج کیوں نہیں بات کر رہا, آج کیا ایسا میں نے کر دیا ہے, یا میرے سے کیا کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے, مسٹیک ہوئی ہے کہ مجھے بلا تو لیا ہے, کل بھی نہیں بولا, آج بھی نہیں بولا. یشوا بھی نہ لے, یشوا کی سوچے گا کہ خدا نے سد لیا ہے لیکن گل نہیں کرتا پیا. پھر تیسرا دن آ گیا, دوسرے دن بھی نہیں بولا. تیسرے دن موسیٰ سوچنے پر مجبور ہے کہ خدا کیوں نہیں بولتا. پتہ کبھی کبھی ہمارے وہ پیارے جن سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں, انہاں دے نال گل کیتے ہیں 2-3 دن لنਘ جانا تے تلخی جی ہون لگ پیندی ہے نا, بےتابی سی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تے اسی فون ملانے ہیں تے او دل کرے اگوں فون بند دے, تے دل چ طرح طرح دے خیال آندے نے کہ فون کیوں بند ہو گیا ہے, کتے روس تے نہیں گئے میرے نال, نمبر کیوں نہیں لگن ڈیا, میں فون کرنا کو بیزی کر دیندے نے, ایسا کیا کیا ہے میں نے. انزائٹی, تشنگی بڑھتی چلی جاتی, بےتابی بڑھتی چلی جاتی ہے. کچھ ایسا ہی موسیٰ کے اندر ہو رہا تھا. کبھی خدا نے ایسا نہیں کیا تھا. موسیٰ کو جب بھی بلاتا تھا موسیٰ کے ساتھ بات کرتا تھا, لیکن اب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بلا تو لیا ہے لیکن بات نہیں کر رہا. چوتھا دن دل میں وسوسے اٹھنے لگے, شکوک پیدا ہونے شروع ہو گئے. ہاں جی, فون بند ہو جائے نا تے اسی کہنے پتہ نہیں
ਖੁਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਭਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ठीक मुख्तलिफ तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं मुख्तलिफ तरह के वसवसे आना शुरू हो जाते हैं और 5वें दिन अफसुर्दगी छा गई मायूसी के बादलों ने घेरना शुरू कर दिया कि शायद खुदा मेरे ना नाराज है उन्हें नहीं बोलना उसने बुला तो लिया है लेकिन अब उसका बात करने को दिल नहीं कर रहा आखिर मुझसे ऐसा क्या हुआ है कि खुदा नहीं बोलता खुदा बात नहीं करता मैंने कौन सा और फिर हम अपनी उन माजी की बातों को याद करना शुरू कर देते हैं रिकॉल करना शुरू कर देते हैं कि मेरी जो पिछली रीसेंट कन्वर्सेशन हुई थी उसमें ऐसी कोई बात तो नहीं हुई थी कि जितना इधर दिल दुखया होवे आ रही है मेरी बात की समझ छठे दिन दिल में वसवसे मायूसी और फिर क्या होता है हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि हम आपे से बाहर होना शुरू हो जाते हैं मतलब जिस बंदे से हमारी बात नहीं हो रही उसका फ़ोन बंद है वो नंबर काट देता है वो बिजी कर देता है वो आपसे बात नहीं कर रहा उदा गुस्सा तुसी दूजिया ते करते हो तलखी पैदा होना शुरू हो जाती है गुस्सा आना शुरू हो जाता है कोई दूसरा तुहाडे नाल गल करदा तुसी भज भज पैंदे हो उसको ठीक से जवाब नहीं देते क्यों क्योंकि जिस मतलूबा बंदे के साथ आपको बात करनी है वो आपके साथ बात नहीं कर रहा तो तुहानू दूजे भी चंगे नहीं लगन डे कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती तलखी अंदर आ जाती है ते समटाइम्स लोग कहते अच्छा नहीं तो ना सही फिर चल दौड़ है ना लेकिन मूसा का पेशेंस देखें आप कि 6 दिन वो मूसा मुतवातर इंतजार करता रहा है इसके साथ खुदा झट में बात किया करता था फौरन से बात किया करता था अब 6 दिन हो चुके हैं और उसने मूसा के साथ बात नहीं की लेकिन कलाम में लिखा है 7वें दिन खुदा ने उसको बुलाया 7वें दिन खुदा ने उसके साथ बात की 6 दिन मूसा के कैसे गुजरे घटा को देख देख कर उस बादल को देख देख कर जो उसके ऊपर मुंडला रहा था याद रखिए मूसा तमाम अंबिया में वो नबी है जिसको खुदा ने सबसे ज्यादा सब्रो इस्तकलाल हिल्म इनकसारी और आजजी का दर्स दिया नबियों में ये वो नबी है जिसको सबसे ज्यादा हलीमी सिखाई है खुदावंद ने हलीम होना सिखाया है ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ मैं जो कह देना रब नूं इंज करके हो जाता है तो खुदा उस बात में भी हम्बल करता है हमें कि तू एडा सियाना ना बन आराम ना बैठ कभी कभी मेरी हजूरी को भी इंजॉय किया कर कभी कभी मेरी हजूरी में बैठना भी सीख लुत्फानंदोज होना सीख ठीक खुदा ने हम्बल किया है मूसा को हलीमी का दर्स सिखाया है कई गिरजे चाह के भी हम्बल नहीं होंगे वो थले बहना पसंद नहीं करते वो कहेंगे सानू कुर्सी लभेगी तो असी बहना है नहीं तो असी गिरजा बदल लांगे हाँ जी कई प्रोटोकॉल के चक्कर च रहिंदे ने कि असी चर्च में आए सानू पूरा प्रोटोकॉल दिता जाए इलीशा ने जरा भी प्रोटोकॉल नहीं सी दिता नौमान नू उसने अपने शागिर्द को भेजा उन्हें क्या जाके इनू दस दे कि यरदन ते 7 गोते मार ले तो ठीक हो जाएगा ठीक है तू हाकिम है तो मुझे इससे क्या मैं तो जिंदा खुदा का परस्तार हूं हालेलुया मैं उसको ऑनर करता हूं जो मेरा खुदा है इट्स ऑलराइट ते एवें ही प्रोटोकॉल लभदे फिरनगे इसका कोई फायदा नहीं है यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के बारे में कहा है कि वो अपना अजर पा चुके हमें हम्बल होना है हमें हलीम होना है फिर दूसरी बात हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना क्योंकि हम किसी भी मैदान में किसी भी हालत में किसी भी पहलू में
چاہے وہ خدمت ہو, وہ کاروبار ہو, وہ معاشرتی سرگرمیاں ہو, وہ تعلیمی میدان ہو, وہ ازدواجی زندگی ہو, یہاں تک کہ روحانی زندگی میں بھی ہم ہر چیز فٹافٹ پانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیر نہ لگے, ادھروں منہ چو گل نکلے تے ادھروں پوری ہو جاوے, ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے. کئی کہن گے پادری صاحب فٹافٹ دعا کر دو بس ہے کام ہو جاوے. ہیں جی جی میں پادری صاحب کام ہاتھ چ پھڑ کے بیٹھے نے, ہیں جی کہ تسی کہنا ہے تو فوراً ہو جانا ہے. ارے خدا کے وقت کا بھی انتظار کرنا سیکھیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ بہت دفعہ یسوع مسیح اپنے آسمانی باپ کا انتظار کیا کرتے تھے اور واضح طور پہ کہہ دیتے تھے ابھی میرا وقت نہیں آیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتوں اپروول ہوئے گی تو ایک کام ہوئے گا. تو جب تک مجھے اوپر سے اپروول نہیں آتی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو ہمیں پیشنس کو اپنانا ہے. ہم کسی بھی طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ہم کہتے ہیں ہر چیز ہمیں فٹافٹ میسر ہو جائے. شاید ان 6 تکلیف دہ دنوں میں جب خدا خاموش تھا, موسیٰ نے سوچا ہو کہ لوگ جانتے ہیں کہ میں پہاڑ پر جاتا ہوں اور تو بات کرتا ہے, تو بولتا ہے, مگر آج 6 دن ہو گئے ہیں اور تو نے کوئی بات نہیں کی, تو کیوں مجھے شرمندہ کرنے والا ہے؟ میں شرمسار ہوں گا لوگوں کے سامنے, میں شرمسار ہوں گا اپنے شاگرد کے سامنے, میں شرمسار ہوں گا ہور اور ہارون کے سامنے اور 70 بزرگوں کے سامنے. تو کیوں نہیں بولتا؟ تو کیوں نہیں بولتا؟ یاد رکھیں خدا کے حضور سے جب دعا کے جواب میں تاخیر ہوتی ہے تو ہمارے وسوسے ہم سے کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ بولا, خدا نے کلام نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, شفا نہ ملی تو لوگ کی کہیں گے, معجزہ نہ ہویا تو لوگ. اور کبھی کبھی یہ بات خادموں کے اندر بھی آتی ہے کیونکہ وہ اپنے زور سے, اپنی حکمت سے, اپنے علم سے چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایون شفا اپنے طریقے نہ دین دی کوشش ہو. ایک بشپ صاحب سی تے انہوں نے ایک بزرگ آئی انہوں دے کول تے آگے کہندی بشپ صاحب میری یہ باہ نہیں ہلدی تے تسی دے لئی دعا کرو. تے او بشپ صاحب نے او ماں دی باہ بھی پھڑ لئی تے دعا بھی کرن تے نال باہ کھچن. کئی چٹکے مار مار اگلے لی دعا کریں گے یسوع کے نام سے. اے کیڑا طریقہ ہے؟ او دی باہ مائی دی کھچی جائے, کہے یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے, تو کہے ہائے ہائے وے بشپ صاحب نری دعا کرو, میری باہ تے نہ کھچو. ہیں وے بشپا نری دعا کر, میری باہ تے نہ توڑ. ٹھیک؟ تو ہم کبھی کبھی اپنے زور سے وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس کے ہم لائق نہیں ہیں, جس کی اپروول آسمان سے نہیں ہوئی. جب خدا کے حضور سے کسی بھی کام کی اپروول ہو جاتی ہے تو پھر وہ یقیناً وقوع پذیر ہوتا ہے. ہیلیلویا. اور ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے, ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے. موسیٰ نے 6 دن خدا کے حضور خاموشی میں کیا سوچا ہوگا. یاد رکھیے 7ویں دن کی تقریب تو سارے منانا چاہتے ہیں مگر 6 دن کا انتظار, صبر اور ان 6 دنوں میں خاموشی سے بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں رہتا. لوگ کہتے ہیں اسی بہ کے ہوں کی کریے, اسی کتنی دعا کر لیں, کتنی ورشپ کر لیں, کتنا کلام پڑھ لیں. کبھی کبھی خدا کہتا ہے خاموش رہو اور میری حضوری کو انجوائے کرو. دیٹس اٹ. ہیلیلویا. مجھے یہ تجربہ ہوا ذاتی طور پر, اور میں نے یہ تجربہ خدا کے خادم سیموئل پال صاحب کے ساتھ شیئر کیا. وہ ہمارے پاس آتے ہیں یہاں پر, پرے فار پاکستان کا ہمارا ایک پروگرام ہے, اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں. تو میں نے ان کے ساتھ یہ تجربہ شیئر کیا. میں نے کہا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے خدا بات ہی نہیں کر رہا, کافی دن گزر جاتے ہیں اور خدا کی آواز نہیں آتی. تو کہتے مجھے بھی یہ تجربہ ہوا تھا, اور جب مجھے تجربہ ہوا تو میں تے لڑ پیا سی رب نال. میں کیا پاپا تسی گل کیوں نہیں کردے؟ تے پاپا نے کہا تینوں کی, میں گل کراں تے پاویں نہ کراں تو میری حضوری نو انجوائے کر, میری موجودگی تیرے لیے کافی ہے, تو اس کو انجوائے کر. ہیلیلویا.
میرے حضور میں بیٹھا کر اور بس میری محبت کا مزہ لیا کر, میری حضوری میں بیٹھا کر اور میری حضوری سے لطف اندوز ہوا کر. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ کہتے ہیں بس اسی بھئیے جو منہ کٹیے وہ ہندا جائے. ارے خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. کبھی کبھی آپ کے جو بچے ہوتے ہیں نا, تسی انہوں نے کول بٹھا کے تے ویکھدے ہی رہندے ہو تے بچے پوچھ لیندے ہیں امی خیر ہے, یا پاپا آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں, تے تسی کہندے کچھ بھی نہیں, تو سونا لگن ڈیا. تے رب بھی تہاڈے ول کدی کدی صرف ویکھدا ہے, کچھ نہیں کہندا, کہندا تسی سونے لگدے ہو مینوں. ہیلیلویا. وہ آپ کے چہروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, تے انہوں بھی خوش ہو لین دیا کرو کدی کدی. آمین. ہیلیلویا. اس کو بھی خوش ہونے دیا کریں. سو خدا کی خاموشی کے پیچھے کیا بھید ہے, کیا راز ہے, سنیے. خدا کی خاموشی میں آپ کو تشکیل ملتی ہے, یعنی خدا کی خاموشی آپ کو تشکیل دیتی ہے, آپ کو بناتی ہے. اور تاخیر کے ذریعے جب خدا نہیں بولتا لیکن اس کی حضوری آپ کو سراؤنڈ کیے ہوتی ہے, تو اس نہ بولنے کی تاخیر میں خدا آپ کو آپ کی بے چینی سے لڑنا سکھاتا ہے تاکہ آپ تابع فرمانی سیکھیں. آپ کے اندر جو انزائٹی چل رہی ہوتی ہے, بے تابی چل رہی ہوتی ہے, خدا اس کے ساتھ آپ کو لڑنا سکھاتا ہے. اور جو آپ خدا کا انتظار کرنا سیکھتے ہیں, آپ کی ضرورت اور بھی واضح ہوتی چلی جاتی ہے. ہیلیلویا. کبھی کبھی ہم اپنی ضرورت لے کر خدا کے حضور میں آتے ہیں اور خدا نہیں بولتا. جیسے جیسے ہم خدا کا انتظار کرتے ہیں, جیسے جیسے ہم صبر کرتے ہیں, جیسے جیسے ہم خدا کے منتظر رہتے ہیں, ہماری ضرورت خدا کے حضور اور بھی واضح ہوتی جاتی ہے. ٹھیک. یہ بات کو اس طرح سے میں اس بات کو کروں گا, وہ ہماری ایک معاشرے میں ایک بڑی عام سی کہاوت ہے کہ جنی دیر تک بچہ نہ روے ماں دودھ. تو یہ والی بات بھی اپلائی ہوتی ہے یہاں پر. خدا کبھی کبھی ہماری ضرورت کو واضح کر رہا ہوتا ہے, ہمارا انتظار دیکھ کر, ہمارا صبر دیکھ کر. تو جدو اسی بے صبرے ہونے ہیں نا, اسی کہنے چلو اے نہیں ہون ڈیا, خداون چل پھر اتنے کام کر. ہم ٹریک بدل لیتے ہیں. ہمیں کسی ایک مقصد کو لے کر خدا کے حضور صبر کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے, اور پھر خدا ہمارے لیے وہ کام ممکن کرتا ہے جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے لفظوں میں, آپ خدا کی حضوری کے تحفے کی قدر کرنا سیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ پریولیج حاصل ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں, کیونکہ خدا کی حضوری بھی ہمارے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے. ہیلیلویا. آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی بیماریوں میں, اپنی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں, لعنتوں کا شکار ہیں. انہیں خدا کی حضوری درکار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ خدا کے حضور میں آنا پسند نہیں کرتے, یا ان کو ابھی تک اس بات کی اویئرنیس نہیں ملی کہ وہ کیسے خدا کے حضور میں بیٹھے. سو خدا کی حضوری ہمارے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے. جب آپ دنیا, معاشرے اور خاندان کی فکروں سے مبرہ ہو کر اس کے حضور میں اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر, اپنی قوت سے بڑھ کر وقت گزاریں گے, تو 7ویں دن کی برکت سے پہلے 6 دن کی جو خاموشی ہے اس میں بڑھنا اور گھٹنا سیکھ لیں گے. ہیلیلویا. 6 دن میں خدا ہمیں بڑھنا اور گھٹنا سکھاتا ہے, اور پھر 7ویں دن کی سیلیبریشن میں اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے. آمین. ہیلیلویا. 7ویں دن کو 6 دنوں کی فتح میں بدل دیتا ہے. ہمیں رسمی عبادتوں, رسمی خدمت, رسمی پرستش, بے معنی ریاضتوں اور فرسودہ تعلیمات سے نکل کر حقیقی طور پر خدا کے قدموں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے, تاکہ اس کی حضوری کا بادل ہم پر چھایا رہے, اور روح القدس کی جنبش ہماری زندگیوں میں سے تلخی کو, غصے کو, افسردگی کو, مایوسی اور وسوسوں کو نکال کر ہمیں خدا کو سننے کی توفیق دے. آمین. موسیٰ وہ قائد تھا جسے 70 بزرگوں, اسرائیل کے 12 سرداروں, 12 قبیلوں کے جو سردار تھے, یعنی 12 سردار, اور کاہنوں اور ساری قوم بنی اسرائیل
کے معاملات کو سلجھانا, کے مسئلوں کو حل کرنا, یہ موسیٰ کی ذمہ داریاں تھیں. اب ان کے مسئلوں کو ہی حل نہیں کرتا تھا موسیٰ, ان کے لیے شفاعت بھی کرتا تھا. یہ کلام میں لکھا ہوا ہے. موسیٰ ان کا شافع بھی تھا. لیکن اب وہ شافع, وہ قاضی, ان کے معاملے حل کرنے والا, ان کا لیڈر خدا کے حضور میں بے یار و مددگار بیٹھا ہے اور خدا نہیں بول رہا. انتظار میں بیٹھا ہے اور خدا بات نہیں کر رہا. نہ جانے کب خدا اس سے بات کرے. اب اس کے پیچھے ایک اور بھی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کی ساری مصروفیت کے باعث خدا اسے تازہ دم کرنے کا ایک بہانہ ڈھونڈ رہا تھا. کدی کدی اسی بڑے ہی مصروف ہونے ہیں, میسیجز تیار کرن ڈے ہیں, خاندان نو ٹائم دین ڈے ہیں, کلیسیا نو وزٹ کرن ڈے ہیں, لوکاں دے معاملات حل کرن ڈے ہیں, لیکن ہم اپنی اس مصروفیت میں تازہ دم نہیں ہو پاتے, اپنے آپ کو وقت نہیں دے پاتے, جس کی وجہ سے ہمارے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. اسی وقت تو پہلے بڈھے لگنا شروع ہو جانے ہیں, اسی وقت تو پہلے کمزور ہو جانے ہیں. اور خدا ایسا نہیں چاہتا, کیونکہ ہمارا بدن روح القدس کا مقدس ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم لانگجیوٹی, انگلش کا ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے دیر پا ہو سکیں, اور خدا ہمیں لانگجیوٹی میں دیکھنا چاہتا ہے, دیر پا دیکھنا چاہتا ہے, تاکہ ہم زیادہ جئیں اور زیادہ صرف ہوں خدا کے لیے, زیادہ جئیں اور زیادہ روحیں جیتیں, زیادہ جئیں اور زیادہ منادی کریں, زیادہ جئیں اور زیادہ خدا کی بادشاہی کو وسعت دیں. ہیلیلویا. اس لیے خدا ہمیں تازہ دم کرنے کے لیے کبھی کبھی خاموش کروا کے بٹھا دیتا ہے کہ چپ کر جا تے ایتھے بہ جا. لوکاں تو بھی دور, خاندان تو بھی دور, کلیسیا تو بھی دور, دوستاں تو بھی دور, تے چپ کر کے میری حضوری چ بہ اور مجھے سن اور میری حضوری کو انجوائے کر. ٹھیک. سو بنی اسرائیل کی شکایات, ان کے معاملے, 70 بزرگ, کاہن, سردار, ان سب کے ساتھ مسلسل بیزی رہنے والا موسیٰ, خدا چاہتا تھا کہ وہ خدا کے ساتھ وقت گزارے. یہ بھی ایک وجہ تھی موسیٰ کو 6 دن خاموشی میں رکھنے کی کہ تو چپ رہ اور انتظار کر. اب ہم چونکہ جلد باز ہیں, ہم کہتے ہیں ہر کام فٹافٹ ہونا چاہیے, تو سنیں, ہماری جلد بازی خدا کو مجبور نہیں کر سکتی کہ خدا ہمیں جواب دے. تسی جنہیں مرضی جلد باز ہو جاؤ, آپ کی جلد بازی خدا کو مجبور نہیں کر سکتی کہ خدا آپ کو جواب دے, بلکہ ہمارا صبر اور اس پر آس رکھنا اور اس کے منتظر رہنا اور خاموشی سے اس کے ساتھ وقت گزارنا خدا کے حضور سے جواب کو ممکن بناتا ہے. جے تسی چاہتے ہو خدا تانوں جواب دے تو پھر صبر کرنا سیکھو, پھر انتظار کرنا سیکھو, پھر خدا تے آس رکھنا سیکھو. ہیلیلویا. خدا آپ کو آپ کی ریاضت, دوسروں کے ساتھ ہمدردی, آپ کے دلوں کو متاثر کرنے والے پیغامات سے بڑھ کر اس کو آپ کی رفاقت اور شراکت کی ضرورت ہے. ٹھیک. کدی کدی اسی سرمنز لا کے سن دے, اچھی گل ہے, خدا کا کلام سننا چاہیے, خدا کے خادموں کو سننا چاہیے, بہت ضروری ہے. کلام کو پڑھتے رہنا چاہیے, بہت ضروری ہے. دعا کرتے رہنا چاہیے, بہت ضروری ہے. پرستش کرتے رہنا اور پرستش سنتے رہنا چاہیے, بہت ضروری ہے. لیکن کدی کدی وچ انج دا ٹائم بھی کڈیا کرو کہ نہ کوئی سرمن, نہ کوئی دعا, نہ کوئی کلام, نہ کوئی ورشپ, چپ کر کے بہ جایا کرو اور خدا کو سننے کی کوشش کیا کریں, اس کی حضوری سے لطف اندوز ہوا کریں اور اسے کہا کریں, بول میں تیرے پاس ہوں. تو میرا چہرہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے, میں تیرا چہرہ دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. ہیلیلویا. تو میرا دل دیکھ کے خوش ہوتا ہے, میں تیرا دل دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. ایسا رویہ ہمارا کبھی کبھی خدا, لوگ آپ کو کہیں گے یو آر کریزی, آپ دیوانے ہیں, پاگل پن ہے آپ کا, لیکن یہ پاگل پن خداوند کے لیے ہونا چاہیے, یہ دیوانگی خداوند کے لیے ہونی چاہیے. ہیلیلویا. پولس رسول کہتے ہیں کیا وہی مسیح کے خادم ہے, میرا یہ کہنا دیوانگی ہے, میں سب سے بڑھ کر ہوں.
اور کن باتوں میں بڑھ کر ہے؟ اس نے پوری لسٹ دی ہے اس کی محبت بڑی مضبوط تھی خدا کے ساتھ. سو اس لیے خدا کو آپ کی رفاقت کی ضرورت ہے کہ آپ کبھی کبھی خدا کے حضور خاموشی سے بیٹھیں اور اس کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوا کریں, لطف اندوز ہوا کریں. خدا کو موسیٰ کے ساتھ بات کرنے کے لیے وقت چاہیے تھا, بلکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ خدا موسیٰ وقت نکال کر خدا کے حضور میں آئے, اس سے بات کرے. ان 6 دنوں میں کیا ہوا؟ موسیٰ خدا کے حضور بیٹھا رہا اور بادلوں میں روح القدس کی جنبش کو دیکھتا رہا, روح القدس کی جنبش کو انجوائے کرتا رہا. ہم خدا کے حضور میں بیٹھ کے پتہ کیا کرتے ہیں؟ کئی لوڈو کھیل رہے ہوں نے, ہاں جی, پادری صاحب پیغام دے رہے ہوندے تے وہ لوڈو چ مصروف ہوندے نے, کئی ٹک ٹاک ویکھ رہے ہوندے عبادت چ بیٹھ کے. خدا کی حضوری میں بیٹھ کر آپ کی مصروفیت ہی ختم نہیں ہو رہی. او کڈو رب لی ٹائم, تسی صرف رب کو برکتاں ہی پان دی کوشش نہ کریا کرو, خدا کے ساتھ وقت گزارنا بھی سیکھیں. ٹھیک, بیوی کو آپ کی تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے, شوہروں. بچوں کو صرف اسی بات کی ضرورت نہیں کہ ساڈا ابا پھل لے آندا ہے, KFC لے آندا ہے, ہاں جی, پیزا لے آندا ہے, اسی کھا لینے ہیں. ان کو آپ کے وقت کی بھی ضرورت ہے. یس, بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ناراض ہو جاتی ہے, لڑ پیندی ہے کہ تہاڈا کام صرف یہی ہے کہ تسی باہروں کام کر کے آنا ہے تے تنخواہ پڑھانی ہے تے سو جانا ہے. میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. ٹھیک, اور ایسا ہی خدا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ صرف منگن تے نہ رہا کرو کہ لوڑاں پوریاں کرتا رہے, میرے نہ کدی کدی گل بات بھی کریا کرو, منگن تو علاوہ بھی میرے نہ گل کریا کرو, ہے نا. کدی کدی ابے کہہ دیں نا بچیاں نو, یار تینوں منگن تو علاوہ اور کوئی کام نہیں, تو جدوں نہیں ادو ہی مینوں اپنی ضرورت ہی دسنا, تو میرے نہ اور بھی کوئی گل کریا کر. تو ایسا ہی خدا باپ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اسی منگن تو علاوہ بھی کدی کدی ادھے نال گل کریا کریے. ٹھیک, وہ اس سے بڑھ کر خدا ہے ہمارا. وہ صرف ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں ہے, وہ شفیق باپ ہے جو ہماری فکر کرتا ہے, جو ہم سے رفاقت کرنا چاہتا ہے, جو ہم سے انٹیمیسی کرنا چاہتا ہے, جو ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے, جو ہمارے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور وقت گزاریں. ہیلیلویا. بس آخری پوائنٹ ہے, اس کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھیں گے. موسیٰ خدا کے حضور خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا اور متوقع تھا کہ خدا بولے. میرے نزدیک جب خدا خاموش ہوتا ہے تو وہ آپ کے ایمان کی آزمائش کر رہا ہوتا ہے, اور اس بات کی آزمائش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. اور یہی نہیں بلکہ آپ کے ایمان کی یہ بھی آزمائش کرتا ہے کہ آپ کتنی دیر تک ایمان پر قائم رہیں گے. آ رہی ہے میری بات کی سمجھ؟ کدی کدی اسی ایمان تے بھی قائم نہیں رہندے, اس گل دی کہ سانوں جواب ہی نہیں پائے. سب جی اننے مہینیاں دا تانوں کہن ڈے ہیں ساڈے لیے دعا کرو, کچھ بھی نہیں ہون ڈیا. ٹھیک, تو ہمیں ایمان پر قائم رہنا ہے. خدا ہمارا ٹیسٹ کرتا ہے کہ ہم ایمان پر کتنے قائم ہیں. آپ کو 7ویں دن کی جلدی تو ہے, مگر 6 دنوں کی تصحیح, اسراف, انتظار, صبر اور خاموشی کے مرحلے سے نہیں گزرنا چاہتے. انگلش کا ایک محاورہ ہے, فقرہ ہے, let the tension make spiritual deposits. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تناؤ آپ کی زندگی میں روحانی ترقی لاتا ہے. جدوں تسی خدا دے حضور چ بہندے ہو نا, انزائٹی تانوں تنگ کر دی ہے اور آپ خدا کے حضور میں بیٹھے رہتے ہیں اور صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں, بے صبری کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی زندگی میں سے اور صبر کا دامن پکڑ لیتے ہیں, تو پھر آپ کی روحانی ترقی کے لیے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہیلیلویا. اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے, اس سے ہماری اندرونی صفائی ہوتی ہے. اور پھر خاموشی کے وقت میں
छुपी हुई चीज़ों को खुदा हमारे अंदर से ना सिर्फ जाहिर करता है बल्कि निकालता है और 7वें दिन हमें ताज़ा दम कर देता है। हालेलुया। सो 7वें दिन वो हमारे अंदर अपने मुंह के कलाम से ना सिर्फ ईमान को उजागर करता है बल्कि उस ईमान को पुख्ता भी करता है। 7वें दिन के मौजज़े से पहले 6 दिन रूहुल कुद्स की जुम्बिश का होना बहुत ज़रूरी है। 6 दिन की खामोशी में से गुज़रना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि हमारे इंतज़ार, हमारे सब्र का जवाब फ़क्त खुदावंद खुदा है। आमीन। उसकी हुजूरी है और हमें उसकी हुजूरी के तालिब होना है, उसके हुजूर झुकना और ठहरना है। खुदा रिहाई तो देता है मगर हमें मुश्किलात में से गुज़रना ज़रूरी है। खुदा शिफा भी देता है मगर पहले दुख उठाना ज़रूरी है। खुदा चाहता है कि आप उसके हुजूर बैठें, उसकी सुने, उसकी हुजूरी से लुत्फ़ अंदोज़ हों और उसके शीरी टपकों से फैज़याब हो। आमीन। आइए सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस।